حضرت خواجہ حسن بصری وہ ولی کامل ہیں جنہیں فقیر خاص الخاص کا مرتبہ عطا ہوا۔ آپ کا نام حسن، کنیت ابو محمد، ابو سعید، ابو نصر اور ابو علی تھی۔ آپ کے والد کا نام یسار تھا اور وہ حضرت زید بن ثابت کے غلام تھے۔ آپ کی والدہ کا نام خیرہ تھا جو ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھی۔ حضرت امام بصری کی پرورش حضرت ام سلمہ ہی کے بابرکت ہاتھوں میں ہوئی اور انہوں نے آپ کو دودھ بھی پلایا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو ام المومنین حضرت ام سلمہ کا دودھ پینے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی والدہ چونکہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی کنیز تھیں تو جب کبھی کاموں میں مصروف ہوتی اور حسن بصری کو والدہ کے دودھ کی طلب ہوتی تو حضرت ام سلمہ آپ کو اپنا دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پیالے سے پانی بھی پیا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ جب آپ کو گود میں لیا کرتی مسلسل یہ دعا کرتی رہتی کہ یا الہی میرے اس بچے کو لوگوں کا امام بنانا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے جایا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے فرمایا یہ بچہ بہت حسین ہے، اس کا نام حسن رکھو۔ ناظرین، یہ ممکن ہی نہ تھا کہ جو بچہ سرکار دو عالم کے گھر میں پرورش پائے، ام المؤمنین کا دودھ پیے، وہ آگے چل کر ولی کامل نہ بنے۔ آپ اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت جلد علوم ظاہری میں کامل ہو گئے۔ آپ نے 130 صحابہ کرام کی زیارت کی جن میں سے 70 بدری صحابہ تھے۔ علم ظاہر آپ کو صحابہ کی صحبت سے حاصل ہوا۔ روایات کے مطابق آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیعت سے مشرف ہوئے اور ان سے خرقہ فقر پایا۔ شاہ ولایت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت حسن بصری کو وہ خرقہ خاص ماکلہ چہار ترکی عنایت فرمایا جو انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا تھا، اور ساتھ ہی اپنی نگاہ فقر سے ظاہری و باطنی علوم اسرار الہیہ عطا کر کے خلافت کبریٰ سے نوازا۔ ناظرین، ایک واقعے نے حضرت خواجہ حسن بصری کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو گوہر فروشی کا کام شروع کیا، یعنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں آپ موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ آپ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس یہ جواہرات تحفتاً پیش کرتے۔ ایک بار کچھ ہیرے جواہرات بادشاہ روم کے پاس لے کر گئے، وزیر سے ملے اور بادشاہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ وزیر نے کہا بادشاہ آج تو بہت مصروف ہیں اور کل انہوں نے کہیں جانا ہے، آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ ہاں، کل بادشاہ جہاں جا رہے ہیں آپ کو بھی وہاں لے کے جا سکتا ہوں۔ حضرت حسن بصری نے کہا ہاں میں ضرور جاؤں گا۔ اگلے دن جب آپ اس جگہ گئے جہاں بادشاہ نے آنا تھا تو دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے، آس پاس اعلیٰ درجے کے مخمل کا فرش تھا، اس کی چوبیں چاندی کی اور میخیں سونے کی تھیں۔ حضرت حسن بصری ایک جگہ کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ اچانک بزرگوں کی ایک جماعت آئی اور کچھ دیر خیمے میں رکی اور پھر چلی گئی۔ پھر شہر کے حکیم اور انتہائی سمجھدار لوگ اکٹھے ہو کر خیمے میں آ گئے اور کچھ دیر بعد واپس چلے گئے۔ اس کے بعد فوجی افسر تلواروں کے ساتھ حاضر ہوئے اور کچھ کہہ کر چلے گئے۔ پھر 200 کے قریب انتہائی حسین دوشیزاؤں کا گروہ آیا، انہوں نے بھی کچھ بولا اور پھر واپس مڑ گئیں۔ سب سے آخر میں بادشاہ خود آیا اور خیمے میں داخل ہوا۔ اس خیمے میں بادشاہ کے بیٹے کی قبر تھی اور آج اس کی برسی تھی۔ بادشاہ قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر دولت سے، حکمت سے، فوج سے یا علاج سے تجھے بچایا جا سکتا تو ضرور بچا لیا جاتا، لیکن جس نے تجھ پر موت طاری کی اس کی مرضی کے خلاف کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا۔
حضرت حسن بصری نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت یکلخت ہٹ گئی۔ آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے ہیرے موتی خریدنا شروع کر دیے۔ بصرہ آ کر تہیہ کیا کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اب تو عجز و انکساری کی یہ حالت تھی کہ رات دن ریاضت میں مصروف رہتے اور دنیا سے بالکل قطع تعلق کر لیا تھا۔ آپ شرعی حاجت کے علاوہ 70 برس تک کبھی بے وضو نہیں رہے۔ آپ کا بیشتر وقت گریہ زاری میں گزرتا اور خدا سے بخشش طلب کرتے رہتے۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں آپ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، جب کوئی کپڑا پہنتے تو اس کے گریبان پر اس غلطی کو درج کرتے اور بہت زیادہ روتے۔ آپ انتہائی عاجز اور انکساری والے انسان تھے، خود کو ہر انسان سے کمتر خیال کرتے تھے۔ ایک روز آپ نے دجلہ کے کنارے ایک حبشی نما شخص کو ایک عورت کے پاس بیٹھے دیکھا۔ اس کے پاس ایک سراہی تھی جس سے وہ کچھ پی رہا تھا۔ آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ کیا یہ شخص مجھ سے بہتر ہوگا۔ اتنے میں ایک کشتی ڈوب گئی، وہ فوراً پانی میں کودا اور 6 افراد کو بچا لیا اور کہا آپ خود کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ ایک آدمی کی جان ہی بچا لیتے۔ پھر کہنے لگا حضرت اس سراہی میں پانی ہے، صرف پانی ہے، اور یہ عورت میری ماں ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی آزمائش کے لیے تھا۔ آپ نے اسی وقت توبہ کی اور پھر خود کو کبھی کسی سے بہتر نہ سمجھا۔ ایک دن کسی نے آپ سے پوچھا آپ بہتر ہیں یا کتا؟ آپ نے جواب دیا نجات پاؤں تو ضرور اس سے بہتر ہوں، ورنہ ایک کتا مجھ جیسے سینکڑوں سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے خادم کو بازار سے روٹی اور مچھلی لانے کا کہا۔ جب اس نے کھانا آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا گناہگار بندے کو ایسا لذیذ کھانا کھانے سے کیا سروکار؟ خادم نے کہا حضور میں تو آپ کے حکم پر نان اور مچھلی لایا تھا۔ آپ رونے لگے اور کئی دن تک کوئی چیز نہ کھائی۔ اس طرح آپ نے اپنے تزکیہ نفس کے لیے اپنے نفس کو سمجھایا کہ اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے اللہ جو عطا کرے وہ قبول کرو اور خود خواہش نہ کرو۔ ایک بار آپ ایک جماعت کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں قافلے والوں کو شدید پیاس محسوس ہوئی۔ قریب قریب پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ کافی تگو دو کے بعد ایک کنواں نظر آیا، لیکن وہاں کوئی رسی اور ڈول وغیرہ نہیں تھا۔ لوگوں نے آپ سے دعا کا کہا، آپ نے نماز پڑھ کر دعا کی تو پانی کناروں تک آ گیا۔ سب نے جی بھر کر پانی پیا۔ ایک شخص نے پانی سے مشکیزہ بھر لیا تو وہ پانی نیچے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم لالچ نہ کرتے تو پانی کناروں تک ہی رہتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک جگہ آپ کو کہیں سے کھجوریں ملی، آپ نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دی۔ جب سب نے کھجوریں کھائیں تو دیکھا کہ گٹھلیاں سونے کی ہیں۔ سب نے انہیں فروخت کر کے سفر کا سامان خریدا اور باقی کا زر مدینہ جا کر خیرات کر دیا۔ ناظرین، شمون نامی ایک آتش پرست آپ کا ہمسایہ تھا۔ اس کے آخری دن قریب آئے تو اس کا جسم سیاہ ہو گیا۔ آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں مسلمان نہیں ہوا۔ پہلی یہ کہ جب دنیا بہت بری چیز ہے تو تم لوگ اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ موت کو یقینی مانتے ہو تو پھر اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ تیسرا یہ کہ اگر خدا کے دیدار کو اچھا سمجھتے ہو تو اس دنیا میں اس کی مرضی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ کے الفاظ میں بڑی چاشنی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں کے افعال ہیں، اسلام کے عقائد نہیں، مگر مسلمان کم از کم اللہ کی وحدانیت کو تو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہم دونوں آگ میں پڑیں تو آگ ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تیری 70 سال کی عبادت کا خیال کرے گی، لیکن میرا اللہ چاہے تو آگ مجھے نہ جلائے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈالا، لیکن آگ نے آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ شمون بولا 70 سال آگ کی پرستش کی، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا؟ آپ نے دوبارہ مسلمان ہونے پر اصرار کیا تو اس نے شرط رکھ دی کہ مجھے لکھ کر دیں کہ میرے مسلمان ہونے سے اللہ میری مغفرت فرما دے گا۔ آپ نے اسے لکھ دیا۔ اس کے کہنے پر معززین علاقہ کی شہادتیں بھی تحریر کروا دی، جس پر شمون کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور عرض کی کہ میرے
میرے مرنے کے بعد آپ مجھے غسل دیں، میری تدفین کریں۔ سعد کہا کہ یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ روز محشر میرے پاس ثبوت ہو۔ اس کے بعد کلمہ پڑھا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے اس کی وصیت پر عمل کیا اور اسی رات وہ آپ کو خواب میں نظر آیا اور کہا اللہ نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی ہے، اب مجھے آپ کے عہد کی ضرورت نہیں رہی، آپ اپنا عہد واپس لے لیں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ صبح اٹھے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اے اللہ، تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں، اگر تو 70 سال آتش پرستی کرنے والے کو محض کلمہ پڑھنے سے بخش دیتا ہے تو وہ تیرے فضل سے کیسے محروم رہ سکتا ہے جس نے 70 سال تیری عبادت کی ہو۔ ناظرین، خواجہ حسن بصری کی سیرت طریق صحابہ کرام کے قریب تھی۔ آپ نے نصیحت کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کی۔ آپ ہفتے میں ایک دن واعظ کی مجلس کرتے۔ حضرت رابعہ بصری بھی ان کی مجلس میں اکثر تشریف لاتی تھی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، فرشتے منادی کر رہے ہیں کہ حسن خدا تک پہنچ گئے اور وہ ان سے خوش ہوا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال 110 یا 11 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف بصرہ عراق میں ہے۔